السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج بچی کا فراک بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا چلیں آج ذرا ہٹ کے کوئی بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، نیٹنگ سے ہٹ کے ذرا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ فراک کے میں نے 3 کلرز لیے ہیں اور ساتھ تھوڑا سا پرنٹڈ بھی لیا ہے، اور کپڑے کی آپ کے سامنے لینتھ لے رہی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی میں نے اس کی لینتھ لی ہے اور کتنی میں نے اس کی ویڈتھ لی ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس میں تقریباً ہم جتنی بھی ہم وہ کریں گے، چوڑائی کریں گے، اس کے حساب سے پھر ہم لیں گے۔ ہم نے یہ 36 کے قریب ہم نے اس کی وہ لے لی ہے، چوڑائی لے لی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے جب اس کی چنٹیں ڈالنی ہیں، اور اسی طرح ہم نے تینوں کپڑے برابر برابر کے ہم نے لے لینے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم چنٹیں ڈالیں گے۔ چنٹیں ڈال کے ہم نے دونوں سائڈ سے چنٹیں ڈالیں گے اور ہم کٹنگ کر لیں گے۔ کٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چنٹیں ڈالیں گے سلائی مشین سے، اور پھر اس کو آپس میں جوائنٹ کریں گے۔ اور اوپر چولی جو ہے وہ میں پرنٹڈ لے رہی ہوں، وہ بچی کے لیے وہ بناؤں گی۔ آپ فراک پہ فوکس کریں۔ میں ساتھ کے ساتھ ایک واقعہ بھی سناتی ہوں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا وہ چھوٹی سی بات نا، کہ ایک بہو نے ساس سے کہا کہ ماں، میری شدید ترین خواہش ہے کہ میں صرف ایک دن اس گھر میں آپ کی بیٹی بن کر گزاروں۔ کل رات ساسو ماں کی ٹانگیں دبا رہی تھی تو فرمانے لگے، اگر بہو ساس کو ماں سمجھنے لگے تو کسی گھر میں ساس بہو کا جھگڑا نہ ہو۔ تو میں نے کہا، میری شدید ترین خواہش ہے کہ میں اس گھر میں ایک دن، صرف ایک دن آپ کی بیٹی بن کر گزاروں۔ آپ بھی مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں، کیا برداشت کر لیں گی؟ اب ساسو ماں نہ سمجھی کی حالت میں بولیں کہ بھلا کیوں نہیں، میں تو تمہیں بیٹی ہی سمجھتی ہوں، بیٹی سمجھ کر ہی بیاہ کر لائی تھی، تم نہ سمجھو تو الگ بات ہے۔ میں نے کہا، آپ نے تو 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں کرنا اور آپ نے فوری ساس بن جانا ہے۔ پوچھنے لگی، کیوں بیٹی بن کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، اپنی مرضی کا دن گزارنا چاہتی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کچھ کہیں تو آپ کو ٹھوک کر جواب دینا چاہتی ہوں، اونچا میوزک سننا چاہتی ہوں، آپ کی آواز کو اگنور کرنا چاہتی ہوں، کمرے میں آنے پر آپ کو کہنا چاہتی ہوں جاتے ہوئے دروازہ بند کر جائیں، لائٹ آف کر جائیں، چائے کا ایک کپ بنا دیں، کل میری دوستیں آ رہی ہیں، ان کے لیے آپ نے بریانی بنانی ہے، اور وہ سب کچھ جو آپ کی بیٹیاں میرے سامنے کرتی ہیں، اور آپ کو ان کی ہر بات پر پیار اور میری انہی باتوں پر غصہ آتا ہے۔ ساسو ماں کو غصہ چڑھ گیا اور فوری پیر کھینچ لیے اور کہنے لگے، ویسے ایسے گھر نہیں بستے۔ تو یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جو ساسیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ اور کرائٹیریا رکھتی ہیں اور بہوؤں کے لیے کچھ اور کرائٹیریا رکھتی ہیں۔ اکثر ساس بننے کے لیے انسان کو بہت دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک آنے والی لڑکی کو اگر ہم صحیح ٹائم دیں اور صحیح اس کو سپیس دیں تو آنے والی لڑکی بہت جلد اس گھر میں اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتی ہے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، اور اسے سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اور والدین کا گھر چھوڑ کے آنا بہت مشکل کام ہے۔ لڑکے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے اپنے ہی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو گھر ہوتا ہے، جس گھر میں بچیاں بیاہ کے جاتی ہیں، اس گھر میں ان دوسرے لوگوں کے دل بہت تنگ ہو جاتے ہیں۔ بہوؤں کو اس حساب سے ایکنالج نہیں کیا جاتا، اس حساب سے بہوؤں کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ بیٹیوں سے بڑھ کے بہویں خدمت کرتی ہیں، لیکن نام بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی ساس اگر بیٹی کو دیکھے اور پھر اپنی بہو کی طرف دیکھے تو یقیناً جو ہے بہو خدمت میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، باہر کے معاشروں میں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی ہمارا اسلام یہ کہتا ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ بیٹا کرے اپنی ماں باپ کی خدمت، نہ کہ بہو۔ لیکن یہاں پہ شوہر صاحب اپنی ساری ذمہ داریاں بیوی پہ ڈال دیتے ہیں کہ آج سے میرے ماں باپ، یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرنا تم پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ فرض نہیں، اخلاقی طور پہ کرنا چاہیے، ایک بہو کو کرنا چاہیے اپنے سسرال والوں کا، لیکن اسے فرض نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہر حالت میں اپنے ماں باپ، اپنے ساس سسر کی خدمت کرنی ہے۔ خدمت اولاد پہ ہی ہے، وہ بے شک بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔
اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ جب بیٹا ایک اپنی ماں کی خدمت کے لیے کھڑا ہوگا تو بیوی کو خود بخود خیال آئے گا کہ میرا شوہر جب اپنی ماں کے لیے اس طرح کر رہا ہے تو مجھے چاہیے میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں، اور اس طرح کر کے بیٹوں کو کبھی بھی اپنی ذمہ داریاں ڈال نہیں دینی چاہیے اور خود تو ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا اور جناب بیوی پہ یہ ساری ذمہ داریاں نہیں۔ آپ خود کرو اور آپ خود خدمت کرو اور آپ خود اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں۔ بہرحال ہمارا فراک تیار ہو گیا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے، بچی ماڈلنگ بھی بڑے اچھے انداز سے کر رہی ہے۔ تو بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا فراک اور ڈیزائن کیسا لگا، دعاؤں میں شامل رکھیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔